الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت قرآنیہ میں ازدواجی زندگی کے کامیاب اصول بیان فرمائے. اس کو بہت ہی مختصر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک نے اس آیت قرآنیہ میں ایک بات یہ بیان فرمائی: میری قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ میں نے تم مردوں کے لیے تمہارے مزاج کی عورتیں بنائی ہیں. اور مزاج کی بنانے کا مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے تاکہ تم ان سے اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکو. اگر اللہ تبارک و تعالی مزاج کی نہ بناتے، موافق خیال نہ بناتے، ہم طبیعت نہ بناتے، تو شاید ضرورت تو پوری ہو جاتی لیکن سکون نہ ملتا. تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ مردوں کے ہم مزاج عورتوں کو بنایا تاکہ ان کو اسلامی نکاح کے ذریعے جب اپنی بیوی بنائیں تو بیوی بنانے کے بعد جو مقصد ہے نکاح کا، یعنی تحسین العین والفرج، اپنی شرمگاہ اور اپنی آنکھ کی حفاظت اور امت مسلمہ کا بقا، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اور ایک زندگی کو گزارنے کا جو ایک انداز ہے، اس انداز میں انسان یعنی مرد اپنی عورت سے سکون حاصل کرے. تو ہم مزاج ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان مرد عورت مل کر سکون کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری اہم بات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس سکون کو اور کمال درجے تک پہنچانے کے لیے ہم نے ایک اور طریقہ اور ایک اور ترتیب ہم نے اس میاں بیوی کے رشتے کے درمیان اختیار کی ہے. ہم نے اپنی ایک اور قدرت کا کرشمہ ہم نے دکھایا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان بے پناہ محبت اور تعلق اور ہمدردی کو پیدا کر دیا. اسی لیے تو پہلے انجان ہوتے ہیں لیکن جب اسلامی طریقے سے زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں میاں بیوی بن کر تو فوری طور پر ایسا عشق ہوتا ہے اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بنتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یعنی اسی عشق کے نتیجے میں، محبت اور پیار کے نتیجے میں اور سکون میں کمال پیدا ہوتا ہے اور ازدواجی زندگی بڑی بھرپور لطف والی اور اطمینان والی بن جاتی ہے. یہ میرے قرآن کریم کا انداز ہے، یہ میرے قرآن کریم کی ترتیب ہے. اب آگے آئیں، ہم اپنی زندگی کو کیسے سکون کا گہوارہ بنائیں. اس کو اللہ پاک نے دوسری جگہ ایک آیت قرآنیہ میں بیان فرماتے ہوئے کہا: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی کو لباس کہا. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے انسان لباس پہنتا ہے تو اندر کی باتیں چھپ جاتی ہیں، اسی طرح میاں بیوی جب میاں بیوی بنے تو آپس میں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے بنے. اپنے دوست احباب کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس کو ہم ڈکلیئر نہ کریں. دوسرا نقطہ اور دوسرا اس میں لطف بھرا ایک معاملہ یہ ہے کہ لباس جس طرح انسان پہنتا ہے
تو پہننے کی وجہ سے لباس اور باڈی کے درمیان اگر کوئی چیز آ جاتی ہے، کیڑا کانٹا وغیرہ، تو اسے انسان برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائے، یعنی تیسرے کے ڈسٹرب کو پسند نہ کریں۔ میاں بھی تیسرے کے ڈسٹرب کو پسند نہ کریں، بیوی بھی پسند نہ کریں۔ اور آج ڈسٹرب بہت ہوتی ہے، دوست احباب آ جاتے ہیں اور ادھر سے سہیلیاں آ جاتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ جو ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا لباس بنے، یعنی ہم تیسری چیز کو بیچ میں نہ آنے دیں۔ ایک اور نقطے کی بات لکھی ہے علماء کرام نے، جسے لباس انسان کی باڈی سے قریب ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی لباس ہے، یعنی ایک دوسرے سے قریب بن کر رہیں۔ لباس جبھی تو بنے گا۔ پہلے نمبر پر کیا بتلایا؟ پہلے نمبر پر یہ بتلایا کہ جیسے انسان لباس پہنتا ہے عیوب چھپ جاتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی اس حساب سے بھی لباس بننے والے بنے۔ اور دوسرے نمبر پر بتلایا جیسا لباس پہننے کے نتیجے میں تیسری چیز بیچ میں آتی ہے تو اس کو پسند نہیں کرتے، اسی طریقے سے میاں بیوی تیسری چیز کو پسند نہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر بتلایا کہ لباس پہننے کے لباس جیسے باڈی سے قریب ہوتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے قریب رہنے والے بنے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جیسے لباس میلا ہو جاتا ہے تو انسان اسے پھینکا نہیں کرتا، اسے دھو لیا کرتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی لباس ہے، اور یعنی جب کبھی لباس ہونے کے نتیجے میں ایک لمبے زمانے ساتھ میں رہنے کے نتیجے میں جیسے باڈی پر جب لباس رہتا ہے تو مدت کے بعد میلا ہوتا ہے، میاں بیوی بھی ساتھ میں رہتے ہیں تو کبھی میلے ہو جایا کرتے ہیں تو پھینک نہیں دیا کرتے، بلکہ ہم سوری کہہ کر اس دلوں کے میل کو دور کرنے والے بنے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت قرآنیہ میں جو بات بیان فرمائی، یہ تشریح ہو گئی گویا اگلی آیت قرآنیہ کی، تو ہم قرآن پاک کی ایک آیت کو دوسری آیت ہی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے اس مختصر سے ویڈیو میں۔ ہم سارے ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم میاں بیوی آپس میں لباس بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سکون کا گہوارہ ہوگی، ورنہ بے سکونی ہمارے گھر کی لونڈی بن کر رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان قرآنی ہدایات پر بصد شوق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔